اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ انشاءاللہ آج بتاریخ 8 رمضان 1437 ہجری مطابق 13 جون 2016 سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے جو رکوع تراویح میں پڑھے گئے اور پڑھے جائیں گے ان کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب بندہ اللہ کی فرما برداری کی باتوں کو سرکشی کے طور پر چھوڑ دیتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی باتیں ہیں، گناہ کی باتیں ہیں، سرکشی کی باتیں ہیں، تو پھر اللہ اسے ڈھیل کے طور پر دنیا سے بھی خوب نوازتے ہیں اور پھر اس کی گرفت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ گناہ کا عمل ہے، سرکشی کا عمل ہے، ناانصافی کا عمل ہے، اس کے باوجود وہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو ایسے گناہ گاروں کے لیے بھی دیکھا جاتا ہے کہ دنیا خوب وافر مقدار میں ان کو ملی ہوئی، تو خدا کی ناراضگی کے ساتھ اگر دنیا مل رہی ہے اور نافرمانی اور ناشکری کے ساتھ اور بغاوت کے ساتھ اگر دنیا کی ریل پیل ہے اور فراوانی ہے تو اس میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اللہ مجھ سے خوش ہیں، جبھی تو مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر خوشحالی اور دنیا کی فراوانی خدا کی نافرمانی کے ساتھ ہے تو وہ خدا کی طرف سے ایک ابتلا، ایک آزمائش ہے، اپنا جائزہ لے لینا چاہیے۔ جائزے میں اگر اللہ کی نافرمانی نظر آئے تو فوراً اس سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ان کو جن باتوں کی نصیحت کی گئی تھی جب انہوں نے ان کو بھلا دیا تو ہم نے ان لوگوں کو جو ان کو بتاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، عذاب جب آیا تو ان کو ہم نے بچا لیا، اور ان لوگوں کی جو ظالم تھے، سرکش تھے، حق اور سچ سامنے آنے کے باوجود انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، سرکشی کے راستے پر رہے، تو ہم نے ان کی سخت عذاب سے گرفت کر لی۔ اس آیت میں 2 باتیں اہم ہمارے سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی سرکشی کے اوپر پکڑ آتی ہے۔ دوسری بات، جو لوگ اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور ان کا یہ مشن ہوتا ہے، تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ ان کو بچا لیتے ہیں۔ یعنی معروف عن المنکر، معروف بھلائی کا حکم، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اس مشن کو جو اپنا مشن بنا لیتے ہیں تو پھر عذابات الہی سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب
سے حفاظت جو چیز کرتی ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ اس کا دوسرا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ یہ مشن اگر کسی نے اپنا بنا لیا ہے تو پھر مصائب اور عذابات جب آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ڈیوائن سیفٹی اور سیکورٹی اس کو ملتی ہے۔ بہترین اصول تحفظ کا، پروٹیکشن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا ہے۔ اب دوسری بات، اللہ تعالیٰ اپنی آیات پر، اپنے احکام پر عمل کرنے کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ ہمیں زندگی میں ترقیاں ہوں، بلندی حاصل ہو۔ جو اللہ نے ہمیں احکام دیے، قرآن کی صورت میں بہترین نعمت ہمیں عطا فرمائی، نبی کی صورت میں اللہ نے ہمیں بہترین نعمت عظمیٰ عطا فرمائی اور اس کو احسان کہا۔ ان پر عمل کرنے سے اللہ نے یہ کہا کہ ہم رفعت اور بلندی زندگی میں عطا کریں گے۔ اگر قرآن کے احکام پر، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے میں کوتاہی کی اور دنیا کی جو معمولی سے فائدے ہیں، ان فائدوں کے ذریعے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا اور اس کو پس پش ڈال دیا، نیگلیکٹ کیا، چند کوڑیوں کی خاطر اللہ کے احکام کی اگر پامالی کی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں ایسا شخص اپنی خواہش کا غلام ہے۔ اس کو کہا گیا کہ وہ خواہش کا غلام ہے، اور پھر اس کو کہا گیا کہ اللہ کی نظر میں اس کا تشخص، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ بڑی سخت بات ہے۔ کتے کو تو بطور گالی کے استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو غصہ آ جائے، لڑائی ہو اس کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ جن کے پاس خود کتا ہے اور وہ اس کو پالتے ہیں اور اس کے بڑے شوقین ہیں، وہ کتے کو بھی کتا نہیں کہتے ہیں۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کتا توہین ہے، کتے سے کتا کہنا کتے کی توہین ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ گالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال اس شخص کے لیے کیا ہے انسانوں میں سے، کہ جس کے سامنے اللہ کی آیتیں آئیں اور وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے اللہ نے اس میں یہ کرنے کا حکم دیا، یہ نہ کرنے کا حکم دیا، اس کے باوجود اس کے خلاف کرتا ہے اور نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس کا فالوور بن جاتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ کے احکام کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے ایسے شخص کو جو اپنے نفس کا غلام ہے اس کو کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ ایک شخص تھا بلعم بن باعورہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ بڑا عبادت گزار تھا اور اپنی عبادت سے اس کو مستجاب الدعا کا اللہ نے مقام بھی دے دیا تھا، یعنی اس کی زبان میں بھی تاثیر دے دی تھی کہ یہ جو مانگتا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے۔ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اس عورت نے کہا میری بات کو تم مانو پھر میں تمہاری بات کو مانوں گی۔ وہ کیا بات؟ اس نے کہا کہ موسیٰ کے لیے بد دعا کرو، موسیٰ کے لیے، وقت کے نبی پیغمبر، ان کے لیے بد دعا کرو۔ نبی کی نافرمان عورت تھی، اس نے یہ شرط رکھی۔ یہ جاہل عابد تھا، اس کو اللہ کی معرفت نہیں تھی، وہ یہ سمجھا
کہ میری جو دعاؤں کا اثر ہے، میرا جادو نبی پر بھی چل جائے گا، اور میری یہ جو بد دعا ہوگی نبی کے حق میں یہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اس نے بد دعا کر دی، نتیجہ یہ ہوا کہ بس اس کا حال یہ ہو گیا کہ یہ کہتا تھا کہ مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ، اور اس کی مثال کتے کی مثال ہو گئی کہ زبان باہر نکلی ہے اور ہانپ رہا ہے۔ تو نبی کی مخالفت میں اگر خواہشات کی غلامی میں کوئی شخص آتا ہے، خواہشات کی غلامی میں نبی کو نیگلیکٹ کر دیتا ہے اور نبی کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اللہ کے احکام کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اس زعم میں کہ ہم تو ان پر بھی فائق ہو جائیں گے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ خواہش کا غلام ہے، اور اللہ کی نگاہ میں وہ شخص جو خواہشوں کا غلام ہے، اللہ کا غلام نہیں ہے، وہ کلب کی مانند ہے۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ ہم نے تو چاہا تھا کہ ہم اس کو ان آیتوں پر عمل کے ذریعے، تورات میں جو آیتیں تھیں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب تورات عطا کی تھی، اس کی آیات پر عمل کر کے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ چاہا تھا کہ وہ اس پر عمل کرے اور ہم اس کو رفعت اور بلندی عطا کریں، لیکن وہ زمین کی پستی میں اٹک گیا، زمین سے چمٹ گیا، اور اس نے خواہش کی پیروی کی، خواہشات کے پیچھے چلا، تو اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر تم اس پر بوجھ لا دو تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اور بوجھ نہ لا دو تب بھی ہانپتا رہتا ہے۔ تو دنیا کا جو ایسا شخص جو خواہش کا غلام ہوتا ہے، اس کی ہوس جو ہے، جو ہوا کا اور ہوس کا بندہ ہوتا ہے، اس کی ہوس کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ بس جیسے کتا ہانپتا رہتا ہے، وہ بھی دنیا کے لیے ہانپتا رہتا ہے۔ اگر ایک گھر اس کو مل گیا تو دوسرے گھر کی تمنا، دوسرا مل گیا تو تیسرے کی تمنا۔ جو ہوس خورا ہوتا ہے، اس کی ہوس کی آگ قبر کا گڑھا بجھاتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو غریب ہیں ان کے اندر زیادہ دنیا کی لالچ نہیں دیکھو گے آپ، اور جو جتنے زیادہ ملینائر، بلینائر، ٹریلینائر ہیں، انہی میں آپ دیکھو گے کہ دنیا کی بے پناہ لالچ ہے ان میں۔ روزانہ لاکھوں کما رہے ہیں لیکن کروڑوں کی تمنا، کروڑوں کما رہے ہیں پھر اربوں کی تمنا۔ ہوس ہوس ہوس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کی ہوس کا یہ حال ہے کہ اگر اس کو ایک وادی کے برابر بھی بھر کر سونا دے دیا جائے تو یہ دوسری وادی کی ویلی کی تمنا کرے گا، یہاں تک کہ اس کی جو خواہش اور ہوس ہے، ہوس کی آگ کو قبر کا گڑھا بجھائے گا۔ تو اللہ قناعت پسندی بھی دے، اطاعت شعاری بھی دے، اور دنیا کی غلامی اور نفس کی غلامی سے اللہ محفوظ رکھے۔ دنیا کو مخدوم نہیں خادم بنائیے، دنیا خادم بن کر زندگی میں آئے، مخدوم بن کر نہیں۔ مخدوم کسے کہتے ہیں؟ جس کی خدمت کی جائے، خادم جو خدمت کرے۔ تو بندہ مومن کی زندگی میں دنیا کو خادم کی حیثیت ہونا چاہیے، نہ کہ یہ اس کا خادم اور وہ اس کی مخدوم۔ اور اللہ کے نبی اور صحابہ جتنے تھے، وہ تابعین، تبع تابعین، سب کا یہی حال، حتیٰ کہ ایسے اللہ والے جن کو اللہ نے دنیا سے بھی خوب نوازا تھا، لیکن وہ کیسی دنیا تھی؟ وہ ہوس والی دنیا نہیں تھی، اللہ کی مرضیات پر وہ خرچ کرنے والی دنیا تھی، بالکل جائز ہے۔ ایسی دنیا جو خدا کی مرضیات پر آئے اور خدا کی مرضیات پر وہ دنیا خرچ ہو، اور وہ دنیا اللہ کے دین کی خادم ہو، تو وہ دنیا کو سلام،
بہت اچھی ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ دنیا ایسی ہے کہ دین خادم بنا ہوا ہے اور وہ مخدوم ہیں، تو پھر وہ دنیا وبال ہے۔ حضرت مولانا روم نے فرمایا دنیا کی تعریف، چیست دنیا، دنیا کیا ہے، از خدا غافل بدن، چھوٹا سا ایک مصرع ہے، چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے، دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ ایک مصرع ہو گیا۔ دوسرے مصرع، نئے قماش و نقر و فرزند و زن، دنیا اس کا نام نہیں ہے کہ بہت سی دولت ہو تمہارے پاس، بہت سا کپڑا ہے تمہارے پاس، بہت سا سونا ہے، بہت سی چاندی ہے، اس کی کثرت کا نام دنیا نہیں ہے۔ مال و دولت کی کثرت، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کی کثرت کا نام دنیا نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے، خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ اگر پوری دنیا آپ کو ملی ہوئی ہے لیکن دل آپ کا رب کی طرف جھکا ہوا ہے، دنیا آپ کی طرف جھکی ہے اور آپ کا دل خدا کی طرف جھکا ہے، تو یہ دنیا قابل ستائش ہے، یہ دنیا رحمت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ دنیا کی طرف جھکے ہیں اور دنیا آپ کی طرف جھکی ہے، تو پھر یہ وبال ہے، اللہ سے غافل۔ ہاں ہاں، تو اصل ہے اللہ کی یاد سے غفلت کا نام، اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے۔ آپ بادشاہ وقت ہیں لیکن خدا سے غافل نہیں ہیں، خدا کے ذاکر ہیں، تو آپ دنیا میں رہ کر بھی دیندار ہیں۔ اور اگر آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے لوگ آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں، لیکن ہیں نماز میں اور سیر کر رہے ہیں ایبٹس کی، اور سیر کر رہے ہیں، پوری مارکیٹنگ کر رہے ہیں نماز میں، تو یہ دین بھی دنیا ہے، یہ دین بھی دنیا ہے، لیکن دنیا میں ہیں۔ اور وہاں بھی کیسے ہے دنیا میں، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب نماز جمعے کی ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اللہ کی روزی اور رزق تلاش کرنے کے لیے۔ اور کس طرح تلاش کرو، کس طرح بازار میں رہو، تم روزی بھی کس طرح تلاش کرو، کسب معاش بھی کس طرح کرو، اللہ کو کثرت سے یاد رکھو اور یاد کرو تو فلاح پاؤ گے۔ تو دنیا میں رہ کر بھی اللہ سے اگر غافل نہیں ہیں تو وہ دنیا بھی دین ہیں اور دینداری کے کاموں کے اندر ہیں، اور دنیا خوب سوار ہے اور دل میں بسی ہوئی ہے، تو دین بھی آپ کی دنیا ہے۔ ایک بزرگ تھے غالباً بشر حافی، یہ تابعی ہیں، نہیں عبید اللہ بن احرار، عبید اللہ احرار اپنے وقت کے بڑے عالم، بڑے اللہ والے گزرے، تابعین میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا سے خوب نوازا تھا، انہیں عالم بھی تھے، دنیا سے بھی خوب نوازا تھا۔ لوگ ان کے پاس آئے ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے، آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، میاں یہ کیا تم کہتے ہو کہ بڑا دیندار آدمی ہے، بڑا علم والا آدمی ہے، یہ تو دنیا دار آدمی ہے، دیکھو کتنی ریل پیل ہے سونے چاندی کی، گھوڑے کے جو استبل، جو ان کا استبل تھا گھوڑے باندھنے کا فارم، اس کی جو میخیں تھیں گھوڑوں کی وہ بھی سونے کی تھیں۔ اب سوچئے کہ دنیا کتنی ملی ہوگی۔ تو ان کا چلو ٹیسٹ لیتے ہیں اس آدمی کا کہ یہ دنیا دار ہے کہ دیندار ہے۔ وہ آئے، آ کر انہوں نے کہا، حضرت فلاں مقام پر لوگ منتظر ہیں، آپ جیسا اگر کوئی شخص چلے وہاں پر اور اللہ کی بات کہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ انہوں نے کہا چلو ابھی چلو، اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان کا چلو۔ ان کا حضرت یہ آپ کی سونے کی میخیں جو ہیں، یہ سونے کی میخ ہے، یہ سب اس کے تحفظ کا کیا ہوگا؟ اس وقت انہوں نے ایک جملہ بولا، میخ زر
در گل نہ کہ در دل. یہ سونے کی میخ جو ہے یہ مٹی کے اندر گڑی ہوئی ہے، عبید اللہ کے دل میں نہیں گڑی، دل میں تو اللہ ہے. تو اس طرح اگر آپ کو دنیا ملی ہے کہ دل میں اللہ ہے اور آپ اللہ سے غافل نہیں ہیں، تو پھر دنیا آپ کی خادمی بن کر رہے گی اور وہ رحمت بنے گی آپ کے لیے، اور خدا نخواستہ اس کے برعکس ہے تو وہ وبال ہے. اللہ ہمیں ایسی دینداری عطا فرمائے کہ جس میں، اور ایسی دنیا عطا فرمائے کہ جس میں دنیا خادم بن کر دین کی رہے، نہ کہ ایسی دنیا جس میں دین بیچارہ خادم بنا ہوا ہے اور دنیا مخدوم بنی ہوئی ہے. جہنم والے کون ہیں؟ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ نے بڑی اہم بات اس کے اندر بتائی. جہنمیوں کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. جہنم والے وہ لوگ ہیں، جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنے دلوں سے اپنے مالک کو نہیں سمجھتے، نہیں پہچانتے. دلوں سے، جو دل اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن یہ دلوں سے اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کو نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے یہ بصارت حاصل نہیں کرتے، اللہ کا کلام نہیں دیکھتے، اللہ کی باتیں نہیں سمجھتے، اللہ کی دنیا جو بکھری ہوئی ہے، اللہ کی نعمتیں جو بکھری ہوئی ہیں اس سے بصیرت حاصل نہیں کرتے، اس سے سمجھ اور معرفت کی غذا حاصل نہیں کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تو ہیں لیکن ان کانوں سے اللہ کی باتیں نہیں سنتے. اوپر ذکر ہے جہنم والے کون ہیں، پھر اس کے بعد ہی ان کا ذکر ہے. اب ایک تو یہ کہ یہ جہنم والے ہیں، دوسرے یہ بتایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی ہیں چوپایوں کی مانند، بلکہ چوپائے بھی ان سے بہت اچھے ہیں. مویشی اور حیوان جو ہیں وہ بھی ان سے بہتر ہیں، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، ایسی حالت ان کی کیوں ہوئی؟ خدا سے غافل ہیں، ایمان سے غافل ہیں، دین سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. تو اب اللہ کو جو چیز مطلوب ہے، اور جنت والے وہ ہیں جو رب کی دی ہوئی ان آنکھوں سے رب کی معرفت اور رب کی کائنات میں جو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر، ان کو پہچان کر، ان سے بصیرت حاصل کریں. رب کے کلام کو کی آیتیں دیکھیں، مطالعہ کریں، پڑھیں، سمجھیں، رب کی دی ہوئی نعمتوں سے رب کی معرفت حاصل کریں، رب کی دی ہوئی آنکھوں سے رب کی آیتوں کو سمجھیں، پڑھیں. دل اللہ نے دیے ہیں، دلوں میں خدا کو بٹھائیں. کان دیے ہیں اللہ نے، اللہ کی باتیں سنیں. جس رب نے یہ کان دیے ہیں اللہ کی باتیں سنیں تو پھر امتیاز ہوگا اور پھر یہ جنت والے ہوں گے. وگرنہ یہ ہے کہ اگر کانوں کا اور دل کا اور دماغ کا استعمال آپ اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کی باتوں کو سمجھنے میں، اللہ کی آیتوں کو سمجھنے میں نہیں کر رہے اور بس دنیا ہی دنیا کو سمجھنے میں خوب لگائے ہوئے ہیں، تو اللہ کی نگاہ میں آپ کی حیثیت عرفی کیا ہے؟ چوپائے کی مانند. وہاں پر خواہشات کے جو بندے تھے اس کی حیثیت کیا بتائی؟ قلب. اور یہاں پر جو اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں، دماغ، دل، کان، ان کو اللہ کی رضا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں، اللہ کے کلام کو سمجھنے میں نہیں لگاتے، اس میں نہیں لگاتے.
تو پھر ایسے شخص کی حیثیت اللہ کی نظر میں انسان نما حیوان ہے۔ وہ اصلاً حیوان ہے لیکن بشکل انسان۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی کلام کی آیات کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں زندگیوں کا کہ ہم ان آنکھوں سے کتنا اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور ٹھوس دلیل دیتا ہوں آپ کو کہ آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ روزانہ بلا مبالغہ کتنی مرتبہ ایڈیٹ باکس کا کان مروڑتے ہیں آپ، اسے آن آف کرتے ہیں۔ اب مراد سمجھ رہے ہوں گے آپ۔ ٹی وی کو کتنی مرتبہ آف آن کرتے ہیں بلا مبالغہ، آدھی درجن اور 1 درجن مت، اور ویکینڈ میں تو سب ٹائم ٹیبل سب معلوم ہے۔ سنڈے کو یہ آتا ہے، سیٹرڈے کو یہ پروگرام بہت اہم ہے، فرائیڈے کو فلاں پروگرام، یہ کتنی مرتبہ اس کو کھولتے بند کرتے ہیں، ایک دن میں آدھی درجن مرتبہ اور 1 درجن مرتبہ۔ ہاتھوں کا بھی استعمال، کانوں کا بھی استعمال، آنکھوں کا بھی استعمال کر رہے نہیں کر رہے۔ اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں 60 اور 70% جو استعمال ہوتا ہے انجوائے کے لیے۔ 40-50% لوگ ہوں گے کہ جو میڈیا سے اور بالکل اویئر رہنے کے لیے وہ اس طرح کا وہ کرتے ہیں، وگرنہ یہ ہے کہ 50 اور 60% لوگ بس انجوائے کرنے کے لیے جو ایسے پروگرام ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، ایک دن میں آدھی درجن مرتبہ ہی چلیے آپ رکھ لیجئے، ہفتے میں کتنے دن ہوئے، مہینے میں کتنے دن ہوئے، سال میں کتنے دن ہوئے؟ سینکڑوں بار آپ کی آنکھیں لطف اندوز ہوتی ہیں، آپ کے کان لطف اندوز ہوتے ہیں، ہے نا؟ سینکڑوں بار۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا کلام کتنے دن کھولتے ہیں؟ 365 دن میں تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر روزانہ ہم اگر لیں تو معلوم ہوا 0، کچھ بھی نہیں ہے۔ پورے سال میں اللہ کا کلام کب کھلتا ہے؟ رمضان المبارک میں۔ 1 کے 70، 1 کے 70، 1 کے 70 مل رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ مت کھولیے آپ۔ تو پھر جب اللہ کا کلام صرف آپ ایک خاص موقع پر کھولتے ہیں اور پھر پوری سال جو ہے اپنے آپ کو انجوائے دوسری چیزوں سے کرتے ہیں، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ کہ اللہ کے کلام کے دیکھنے کے لیے تیرے پاس سال میں چند گھنٹے اور اپنی خواہش کی پورا کرنے کے لیے روزانہ کئی گھنٹے، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ سوچئے کتنی بار روزانہ بلا مبالغہ آدھی درجن مرتبہ، 1 درجن مرتبہ۔ اور قرآن مجید صرف رمضان میں بس۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہم خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں یہ اعضاء دیے ہیں ان کو رب کی مرضی میں نہیں لگا رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری حیثیت اللہ کی نظر میں انسان نما حیوان کی ہے، انسان نما حیوان کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا، اب اس پہ یہ حیوان پہ بات آ رہی ہے تو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی پیروی کرنے والے کو ایک جگہ کہا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ فلا تذکرون۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ بس دل میں جو آ رہا ہے بس وہ ہوگا، نفس جو کہہ رہا ہے وہ ہوگا، رب جو کہہ رہے ہیں وہ تو کبھی کبھی ہوگا، اوکیجنلی ہوگا، پارٹلی ہوگا، ٹریڈیشنلی ہوگا۔ اور نفس جو کہہ رہا ہے
فلی ہوگا، خوب ہوگا، ہر وقت ہوگا۔ تو ایسا شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور خواہش کا غلام بن گیا، اس کی حیثیت کیا ہے اور کیا وبال آتا ہے اس پر۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے ایسے شخص کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ ڈگریاں خوب ہوں گی اس کے پاس، لیکن وہ خواہش کا غلام بنا ہوا ہے، خواہشات کا، تو وہ ڈگریاں بھی اس کے لیے اس کو انسان نہیں بنا سکتی۔ وہ ڈگریوں کے اندر رہ کر بھی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اور دوسرا وبال کیا ہوگا اس خواہشات کی غلامی کا؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کے کانوں پر مہر لگا دی۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ایسے شخص کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب نظر آخرت نظر نہیں آتی، دین نظر نہیں آتا، قبر حشر نظر نہیں آتی، خدا کے سامنے کھڑے ہونا، جواب دہی کا وہ منظر، محشر کا وہ منظر نظر نہیں آتا۔ بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، ہر وقت اس کو دنیا ہی دنیا، ایسے خواہشات کے غلام کو نظر آتی ہے۔ تو یہ وبال ہے اس کا۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ لیں کہ جینے کی 3 سطحیں ہیں۔ درس قرآن کے اندر ہمارا جو صبح درس قرآن ہوتا ہے اس میں یہ بات آئی، اور اس میں بڑی اچھی یہ بات ہمیں لگی، اور اللہ کے بندوں کو بھی یہ بات اچھی لگی، اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہوا۔ تو اس محفل کی امانت سمجھ کر آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ جینے کی 3 سطحیں ہیں، جینے کی 3 سطحیں۔ ایک سطح ہیومن لیول، ایک ان ہیومن لیول، ایک ڈیوائن لیول، 3 سطحیں ہیں۔ ایک انسانی سطح، ایک حیوانی سطح، ایک ربانی سطح۔ ہم نے حیوانی سطح کو ان ہیومن لیول ذرا نرم الفاظ میں کہا ہے، ورنہ اگر اس کو بروٹل لیول کہتے تو وہ بھی اور زیادہ خطرناک لفظ ہوتا۔ ہیومن لیول، ان ہیومن لیول اور ڈیوائن لیول، انسانی سطح، حیوانی سطح اور ربانی سطح۔ اب یوں آپ ترتیب میں لیجئے کہ ایک حیوانی سطح ہے پہلے نمبر کی، دوسرے نمبر کی انسانی سطح، تیسرے نمبر کی ربانی سطح ہے۔ ان تینوں سطحوں میں سے کسی نہ کسی سطح پر ہی انسان زندگی گزارتا ہے۔ اب دیکھ لو، آپ اپلائی کر کے دیکھ لو اس کرائٹیرین کو۔ حیوانی سطح کیا ہے؟ ہر حال میں خواہشات کی تکمیل ہونا ہے، انجام کی پرواہ کیے بغیر، رزلٹ اور نتیجے کی پرواہ کیے بغیر خواہشات کی تکمیل ہونا ہی ہونا ہے۔ جب دل چاہا، جو دل چاہا، کھانا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، بس جو دل چاہا جب دل چاہا کرنا ہے، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ حیوانی سطح ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حیوان ویجیٹیبل مارکیٹ میں چلا گیا، سبزی مارکیٹ میں چلا گیا، اب دیکھتا ہے کہ ہر طرف ایوری ویئر از گرین، گرینری ہے، ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے، او ہو آج تو میری جنت ہے۔ اب اس کو کچھ بھی پرواہ نہیں، نتائج اس کی نظر میں نہیں ہیں۔ اب اس نے اپنے خواہشات کی جو تکمیل کی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گیا تھا تو سلامت، جب آئے تو لنگڑا لولا اندھا بہرا ہو کر نکلا۔ یہ ہے حیوانی سطح، یہ حیوانی سطح ہے۔ بہت سے انسان اس دنیا کے اندر حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں۔ بس ہماری یہ خواہش ہے، یہ ہونا، حرام سے آئے حلال سے آئے، لوگ ناراض ہوں، لوگ خوش ہوں، لوگوں کی حق تلفیاں ہوں، کچھ بھی ہو، یہ حاصل ہونا چاہیے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روح ان کی کیا ہوتا ہے
اس خواہشات کی تکمیل میں روح لنگڑی ہو جاتی ہے، روح اندھی ہو جاتی ہے، روح بہری ہو جاتی ہے، معذور ہو جاتی ہے۔ اور روح اگر لنگڑی لولی اور بہری ہو گئی تو پھر آخرت لنگڑی لولی اور بہری ہو گئی، جنت آپ کی لنگڑی لولی ہو گئی، یاد رکھیے، اپاہج ہو گئی، معذور ہو گئی۔ جنت میں تندرست روح جائے گی، پاکیزہ روحیں جنت میں داخل ہوں گی۔ حیوانی سطح پر زندگی گزارنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ ابھی آج ہی کی نیوز آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ انسان حیوانی سطح پر کس درجے پہ پہنچ گیا ہے۔ اوہ، امریکہ کے شہر آئرلینڈو میں جو شہر ہے، وہاں پر نائٹ کلب، گے کلب، اس گے کلب کے اندر وہ مہینہ مناتے ہیں، ہومو سیکسول منتھ، پورا منتھ، ڈے نہیں، پورا منتھ، پورا مہینہ وہ مناتے ہیں۔ تو اس میں وہ جوڑے کلب کے اندر ناچ رنگ میں مشغول ہیں، بوس و کنار ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ ایک شخص جو افغانی نژاد، خوددار نوجوان اور مسلمان، اس نے چند دن پہلے ایسا ہی ایک ہومو سیکسول ایک ویو دیکھا، ایک منظر دیکھا۔ دو ہم جنس یعنی دو آدمیوں کے اندر، دو نوجوانوں کے اندر اس نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ بہت تکلیف ہوئی اس کو، اس نے منع کیا، لیکن وہ رکے نہیں، بھائی اس کے اندر غصہ اور جذبات اس کے بھڑک اٹھے۔ وہ کلب میں گیا اور اوپن فائر۔ اخبار کی رپورٹ یہ ہے کہ ان حیوانوں کو، جو انسان نما حیوان تھے، 50 سے زیادہ وہیں اس نے آن دا اسپاٹ ہلاک کیا اور 50 زخمی ہو گئے۔ اس میں لکھا اخبار کے اندر 9/11 کے بعد امریکہ کے اندر یہ دوسرا سب سے بڑا ایٹ اے ٹائم ہلاکت کا حملہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کے باپ سے انٹرویو لیا، کہا کہ میرا بیٹا آتنکوادی نہیں تھا، اس کے سامنے کچھ دن پہلے ایسے منظر آئے، اس نے منع کیا، اس کی غیرت نے اس کو للکارا، غصے کے اندر اس نے یہ اقدام کیا، اور پھر وہ بھی اللہ اس کو شہادت کا درجہ دے، ہم تو یہی بات کہیں گے، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے بڑا ظلم کیا۔ خیر، ظلم جو بھی کیا اس نے، وہ دنیا کی نظر سے ظلم ہوا، لیکن اللہ کی نظر سے ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے اس افغانی نوجوان کی شکل میں اپنا کوڑا برسایا تھا، اپنا کوڑا برسایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ گے کلب کے نام پر بیوی بھی آدمی ہے، آدمی بھی آدمی ہے، شوہر بھی آدمی، بیوی بھی آدمی۔ اور یہ حال ہے اس کا کہ جو مسلم ممالک ہیں، عراق، پاکستان، مصر، یہ تو وہ ممالک ہیں جو با اثر ہیں، مسلم ممالک میں ان کا ایک مقام ہے۔ یہاں پر زبردست نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے گے کلچر کا، اور پاکستان میں ہیڈ کوارٹر ہے، مصر کے اندر مرکز ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ مصر میں ذرا حسن ہوتا ہے، وہاں مرکز ہے، اور پورے ان کے لنکس ہیں، بڑا نیٹ ورک ان کا پھیلا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان کے اندر جب وہ مہینہ یا ہفتہ یا دن مناتے ہیں تو اس میں چیف گیسٹ کے طور پر کبھی کبھی امریکہ کے سفیر صاحب کو بھی چیف گیسٹ بنا کر بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں۔ چند سال پہلے ایسا ہوا، اور اس کے چند دن کے بعد ہی خطرناک ایسا زلزلہ آیا تھا مظفر پور کے اندر، مظفر نگر میں نہیں، مظفر پور میں،
تو وہاں پر ایسا زلزلہ آیا کہ بتاتے ہیں 100 سال کے اندر اتنی شدت کا زلزلہ نہیں آیا کہ ایک شخص کے پاس شادی کا کارڈ آیا کہ آپ اس میں شرکت کریں، وہ اس میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ اب وہ حیران ہیں کہ دلہن اور دولہا دونوں ماشاءاللہ، دولہا بھی دلہن اور دلہن بھی دولہا، دونوں ماشاءاللہ ایک ہی ہیں۔ تو یہ حیران ہو گئے، ان کا دونوں ہی لڑکے لڑکی، یہ کیا بات ہے؟ تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ ہومو سیکسول میرج ہے۔ انوائٹ کیا گیا، کارڈ ایشو کیے گئے، اور اس میں کسی ایسے شخص کو بلایا گیا چیف گیسٹ کے لیے جو ذی اثر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بس ڈر لگا کہ یہاں سے فوراً نکلو، نہیں تو خدا کا کہیں عذاب نہ آ جائے۔ چند دن ہوئے تھے، عذاب آیا۔ یہ جو ڈراؤن کے ڈراؤنے حملے ہو رہے ہیں خدا داد مملکت پر، پاکستان کو خدا داد مملکت کہتے تھے ہمارے اسلاف، اس پر یہ جو ڈراؤنے حملے ہو رہے ہیں یہ چپ نہیں ہو رہے، چپ نہیں ہو رہے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، حیوانی سطح اور پھر مسلمانوں کے اندر۔ اللہ، ارے جو دنیا کو امر بالمعروف نہی منکر کے کہنے آئے تھے، جو دنیا کے رہنما تھے اور دنیا سے منکرات کا خاتمہ کرنے آئے تھے، ان کا یہ حال ہے کہ وہ سرپرستی کر رہے ہیں منکرات کی، نافرمانیوں کی، منکرات کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حیوانی سطح پر یہ ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، معروف اور منکر یہ دو الفاظ، اس کے معنی کیا ہیں؟ معروف کے عرف سے معروف بنا، اس کے معنی آتے ہیں عرف یعرف نے جاننا پہچاننا، معروف کے معنی جانی پہچانی چیز، اور منکر بنا ہے انکرا ینکرو سے۔ عربی میں انکرا ینکرو کے معنی آتے ہیں اجنبی بن جانا، انجان بن جانا، ناپسندیدہ، کسی چیز کو ناپسند کرنا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سورہ یوسف کے 8ویں رکوع میں 13ویں پارے کے دوسرے رکوع میں بیان کی۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے اور ان کے پاس آئے، یوسف انہیں پہچان گئے اور وہ نہیں پہچانے۔ تو معروف کے معنی جانی پہچانی چیز اور منکر کے معنی انجانی چیز۔ نیکی کو معروف کہا اور گناہ کو منکر کہا۔ کیا مطلب؟ نیکی جانی پہچانی چیز ہے، نیکی کو جانی پہچانی چیز ہونا چاہیے، اور منکر کو بالکل اجنبی چیز، انجانی چیز ہونا چاہیے۔ یہ تصور اسلام نے دیا۔ آج کیا حال ہے ہمارا؟ ہمارے مذہب نے معروف یعنی نیکی کو کہا کہ یہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، بچہ بچہ نیکی کو پہچانے، پورا گھر آنا نیکی کو پہچانے۔ کتنی نیکیاں ہیں جو ہمارے بچے اور ہمارا گھرانہ جانتا ہے، اس کے برعکس جس کو منکر کہا تھا، گناہ منکر چیز ہے، سب انجان رہے گناہوں سے، لیکن آج بچہ بچہ جو گناہ کے بارے میں جتنا جانتا ہے اتنا اس کا 1% بھی نیکی کے بارے میں نہیں جانتا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کیا ہوا؟ معروف کو ہونا چاہیے تھا جانی، نیکی کو جانی پہچانی چیز ہونا چاہیے تھا، وہ انجانی بنی ہوئی ہے، اور جس کو انجانی چیز ہونا چاہیے تھا گناہ، وہ جانی پہچانی چیز بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس میں رول، جو سگنیفیکنٹ رول پلے کر رہے ہیں جو لوگ، پھر خدا نہ خواستہ وہ سو کارڈ مسلمان ہوں اور اپنے آپ کو بہت روشن خیال اور ترقی پسند کہیں، تو پھر وہی ہوگا اس حیوانی سطح کا انجام کہ خدا پھر اپنے کارندوں کو، اپنے جلادوں کو کبھی امریکہ کی شکل میں، کبھی فرانس کی شکل میں، کبھی لندن کی شکل میں مسلط کر دیں گے اللہ، کہ پھر ڈراؤن کے ڈراؤنے حملے ہوں گے، کہیں کچھ ہوگا کہیں کچھ ہوگا۔ یہ حیوانی سطح پر زندگی گزارنے کا نتیجہ ہے۔
کہ بس سامنے خواہشات کی تکمیل ہو، انجام چاہے جو بھی ہو، چاہے جو بھی ہو۔ جس وقت وہ لوگ مرے ہیں، اس نے اخبار کے رپورٹر نے لکھا کہ امریکہ کے اس شہر میں تو کسی کی باہوں میں کسی کی باہ تھی، کوئی کسی حال میں تھا، کوئی کسی حال میں، ٹپ وہیں پر ہوئے ہیں۔ یہ حیوانی سطح، اللہ محفوظ رکھے۔ معاف کیجئے، ہمارے اندر بھی یہ بہت نوجوانوں میں خاص طور سے یہ بیماری عام ہو رہی ہے، کالجز میں عام ہو رہی ہے یہ بیماری۔ اللہ محفوظ رکھے اس بیماری سے۔ خدا کے غضب، یہ جو ٹیمپریچر، بارش کے اندر اتنا ٹیمپریچر، ہندوستان سوکھ رہا ہے، ہندوستان سوکھ رہا ہے۔ کیوں؟ گناہ سکھا رہے ہیں، گناہوں کی تپش سکھا رہی ہے۔ گناہوں کی تپش نیکیوں کو سکھا دیتی ہے، گناہوں کی تپش رحمتوں کو سکھا دیتی ہے، گناہوں کی تپش ہندوستان کی زمین کو اور ہندوستان کی ندیوں کو سکھا رہی ہے۔ بدلیے اپنے آپ کو، خدا دیکھ رہے ہیں، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، ہوش میں آئیے۔ اور نوجوانوں سے خاص طور سے میرا یہ کہنا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ، انقلابی اپنی جوانی کو بناؤ۔ تم دنیا کے لیڈر تھے، تم دنیا کو دینے والے تھے، تم ایسے تھے کہ دنیا تمہاری نقل کرتی، آج تم ان کے نقال بنے ہوئے ہو۔ اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو۔ یہ حیوانی سطح ہے۔ دوسری سطح ہے ہیومن لیول، انسانی سطح۔ انسانی سطح کیا ہے؟ انجام کی پرواہ کے ساتھ نتیجے کو ذہن میں رکھ کر اپنی خواہشات کو پورا کرنا، لیکن اس نتیجے کا تعلق صرف اور صرف دنیا کے فوائد، دنیا کے نقصان، بس۔ آخرت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ اگر دنیا کے فائدے ہیں تو ہم وہ خواہشات پوری کریں گے، اور اگر دنیا کے نقصان ہیں ان خواہشات کی، ہماری خواہشات کی تکمیل میں، تو پھر ہم دنیا کے وہ فائدے بھی نہیں قبول کریں گے۔ یہ انسانی سطح ہے۔ نتائج صرف دنیا کی حد تک، نفع اور نقصان صرف دنیا کی حد تک، یہ حیوانی انسانی سطح ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ایک ربانی سطح ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم خواہشات کی تکمیل کریں گے۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، فرشتے نہیں ہیں ہم، سب کریں گے، لیکن کیسے کریں گے؟ اپنی رب کی رضا کو سامنے رکھ کر کریں گے۔ اگر اپنی خواہشات کی تکمیل میں ہمارے رب کی رضا ہے تو بالکل ہم وہ خواہشات کی تکمیل کریں گے، اور اگر ان خواہشات کی تکمیل میں ہمارا رب ناراض ہے، ہمارا رسول ناراض ہے، ہم چاہے دنیا ہمارے قدموں میں بچھ جائے، ہم اس کو ٹچ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے ربانی سطح۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم نے ایک کرائیٹیرین دیا، اب ہم کس سطح پر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہیومن لیول پہ ہیں، یا ہیومن لیول پہ ہیں، یا ڈیوائن لیول پہ ہیں؟ حیوانی سطح پر، یا انسانی سطح پر، یا ربانی سطح پر؟ اللہ ہم کو ربانی سطح پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔